बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में अफरा तफरी और सूरत हाल कशीदा है। अलकादिर ट्रस्ट केस में एहतसाब अदालत ने 8 दिन के लिए इमरान खान का जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दे दी है। तोशा खाना केस में भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। एडिशनल जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर फर्द जुर्म लगाई है, ताहम इमरान खान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में PTI भरपूर एहतजाज कर रही है। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ देखने में आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में रेडियो पाकिस्तान और सरकारी न्यूज़ एजेंसी के दफातर पर हमले किए गए हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों से अब तक 5 अफराद के जाम बहक और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI मुजाहिरीन की जानिब से कोर कमांडर हाउस पर भी हमला किया गया और वहाँ तोड़ फोड़ की गई, लूट मार की गई। आज इस हमले से मुतालिक PTI रहनुमाओं की मुबैना ऑडियोज़ भी मंजर आम पर आ गई हैं, जिसमें कोर कमांडर हाउस पर हमले के हवाले से बात करते सुनाई दे रहे हैं। और इस हमले के बाद सियासी और अस्करी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 9 मई का दिन एक स्याह बाप के तौर पर याद रखा जाएगा। दुश्मन जो 75 साल में ना कर सका, वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह ने कर दिखाया। हमले के सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें यह भी कहा गया कि ये तमाम शरपसंद अनासिर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही साहब ने यह दावा किया है कि कुछ शरपसंद जलाओ घेराव से PTI को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो पहला और बड़ा सवाल है वो यही है कि सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, ख़ास तौर पर ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है उसको सामने रखते हुए इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये हम सवाल रखेंगे। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि अब जो सूरत हाल है, इमरान खान के खिलाफ अदालती कार्रवाई तेज़ हो गई है और मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरतशद्दुद एहतजाज इस वक्त जारी है। कोर कमांडर हाउस पर जो हमला हुआ, जिस पर हुकूमत और उसके बाद अस्करी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, तो आमिर साहब, आप ISPR के सख्त बयान को कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया और ये जो जिस तरह से सियासी ग्रोह का उन्होंने नाम भी लिया और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब किस तरह से आप देख रहे हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में इमरान खान और PTI का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, सियासी मुस्तकबिल तो अभी नहीं मैं कह सकता कि क्या होगा, कि बड़े बड़े मसाइब आते हैं सियासी जमातों पे और वो सियासी अंदाज से टैकल किए जाते हैं। लेकिन PTI ने अपनी जिस दिन से अदम एतमाद की गुफ्तगू हुई, खबर आई, उन्होंने एक दिन भी ये काम नहीं किया कि वो सियासी तौर पे मैदान में मुकाबला करने आ रहे हैं। 2014 के धरने से लेके जिस तरीके से इनकी पैटर्नेज की गई, इनके हर बुरे काम को कौमी मफाद का नाम दिया गया, इनको संभाला गया, इनकी लीडरशिप को सहारा दिया गया। आप और हम सब देखते रहे 25 मई को जो कुछ इस्लामाबाद में इन्होंने किया, उसको सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में एक जज ने तो कहा कि इनके ऊपर फौरी तौर पे तौहीन अदालत लगाएं, लेकिन वो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट मंगा के उसके बाद से मुसलसल खामोशी और आंसू गैस को जवाज़ बनाया गया दरख्तों के जलाने का कि जी शायद इस वजह से हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि जो इमरान खान साहब कर रहे थे तैयार अपनी, उन्होंने वो कहते हैं ना पनीरी जो उगाई थी, वो अब अपना रिजल्ट दे रही है। वो बड़े ही अच्छे अंदाज से ISPR ने क्लियर किया है। कल लोग यहाँ पे जो कुछ इंडियन जजेस हैं, उनके ट्वीट्स आ रहे थे कि आर्मी चीफ को बदल दें, फलां कर दें, यहाँ पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू इस पाकिस्तान के अंदर शुरू कर दी गई थी। और जो पढ़े लिखे, बज़ाहिर पढ़े लिखे लोग कोर कमांडर हाउस के बाहर जिना हाउस में पहुंचे हैं, उन्होंने जो कुछ किया वहाँ पे वो दिखा दिया। ये जो उन्होंने लफ्ज़ कहे हैं कि हमने बड़ी सोच समझ के उसके ऊपर खामोशी रखी, एहतियात की, क्योंकि ये लाशें लेना चाह रहे थे लोग। अब आप कहें कि जी ये इनके नहीं है, तो वो तमाम लीडरशिप इन सब के साथ मौजूद है। तमाम लोगों के साथ उनकी वीडियोस, सेल्फियाँ कुछ लोग लेके जाते रहे, वहाँ उनको पहुँचाया। ये कोई चीज़ कहीं खुफिया नहीं हुई कि ये सब अब उससे बिरत इख्तियार करेंगे। मैं कल कह रहा था ना कि फील्डिंग सेट हुई है और बाउंसर लगेंगे, वो कल रात लेट फैसला हुआ
آج اب اسد عمر پکڑے گئے ہیں, 3-4 لوگوں کے اور نام ہیں جن کے یہ ہے کہ فی الحال نظر بندی کر دی جائے. فواد چودھری صاحب کے پاس وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آرڈر ہے, لیکن وہ سپریم کورٹ سے باہر نہیں آ رہے. لیکن سیاسی لیڈرز تو ہمیشہ اریسٹ کو برا نہیں سمجھتے کہ ٹھیک ہے ہمارا کاز ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عمران خان کے گھر وارنٹ پہ لے کے گئے تو پیٹرول بم چلا دیے گئے. انہوں نے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے, ہم کسی قانون کو نہیں مانتے. پکڑ لیا گیا, ہائی کورٹ نے کہہ دیا. پہلے یہ سارے کے سارے 2 دن پہلے تو چلایا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آئین کے حق میں کہ جی ہم مظاہرے کر رہے ہیں سارے پاکستان میں, اور کل رات سے ان کو ظفر علی شاہ والی سٹیٹمنٹ بھی یاد آ گئی, ایوب بھی یاد آ گیا, ان کو مشرف بھی یاد آ گیا. یہ سب کچھ بھول گئے ہوئے تھے, اب ان کو آئین کا پہاڑا یاد آ گیا. بہت اچھی بات ہوتی ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو روکیں. آپ نے اکسایا, اب آپ سے آگے نکل گئے. وہ شیخ رشید صاحب بھی بیان دے رہے ہیں, دوسرے بھی دے رہے ہیں, فواد صاحب نے بھی بیان دیا کہ جی دیکھیں نا اب لیڈر لیس ہو گیا ہے, تو بھائی آپ سارے لیڈر ہیں, آپ کا کام ہے اپنے لوگوں کو روکیں. یہ پاکستان کی فوج ہے. وہ جو آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ 75 سال میں جو دشمن ابدی ہے ہمارا, وہ یہ نہیں کر سکا یہ اقتدار کی بس میں. یہ کچھ معمولی لفظ نہیں ہے, ابھی آپ نے دہرائے ہیں یہ لفظ آئی ایس پی آر کے جو انہوں نے پریس ریلیز میں جاری کیے ہیں. یہ نوعہ ہے کہ کیا قوم تیار ہوئی ہے, اور غلطیاں جنہوں نے کی تھی وہ تو 2 سال 3 سال سے اپنی ازالے پہ لگے ہوئے تھے, لیکن جن کو تیار کیا وہ تو اب نہیں ہٹ رہے. وہ تو سارے کے سارے سمجھتے ہیں کہ جہاد یہ ہے کہ اپنی فوج کو نشانہ بنانا ہے. اب اچھا طریقہ کیا ہے کہ نہیں جی دیکھیں یہ لوگوں میں نا وہ بنایا جا رہا ہے پاک فوج, اور پی ٹی آئی کو سامنے لایا جا رہا ہے. بھائی پی ٹی آئی خود سامنے آئی ہے, کوئی اور تو نہیں لایا. ان سب کو چاہیے کہ کھڑے ہوں, باہر نکلیں, بات کریں سب سے کہ جناب ہم ان کو روکیں گے, ان سے برت اختیار کریں گے. اب اگر کوئی ہماری بات نہیں مانے گا, لیکن فوراً ہی ساتھ کہہ دیتے ہیں صبح شام محمود بار بار کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا, لیکن انہوں نے مذمت بھی نہیں کی. جو فوجی تنصیبات پہ یا جو قومی اثاثے ہیں ان کے اوپر لوگ اٹیک کر رہے تھے, ان کی مذمت بھی نہیں کی. نہیں ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. وہ تو اپنے مزار کے جو وہاں کے متولی ہیں اس کے اوپر زیادہ گفتگو کر رہے تھے صبح کے. ان کو وہ دکھ زیادہ تھا, وہ بجائے اس کے کہ پاکستان کے دکھ کی بات کرتے کہ جی ہاں یہ غلط ہو رہا ہے. وہ وائس چیئرمین تھے پارٹی کے, بجائے اس کو مذمت کرنے کے جو ان چاہے وہ کسی کے بھی ہیں, وہ ہیں تو پاکستانی جنہوں نے یہ کام کیا, اور جن کو خراب کیا وہ ان کی اپنی خود لیڈرشپ ہے. تو سنبھالنا چاہیے. حالات بہت خراب کر دیے ہیں. یہ گورنمنٹ سٹیٹ یہ سنبھال لے گی, ایسی بری وہ نہیں ہے بات کہ یہ نہیں سنبھلیں گے, لیکن یہ فیملیز بہت پریشان ہوں گی جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ جا کے کام کیا ہے. آپ پاکستان کے ایسٹس کو خراب کریں, آپ پاکستان کے کسی بھی ادارے پہ حملہ کریں, چاہے وہ سول کا ہو چاہے وہ ملٹری کا ہو. آپ احتجاج کچھ اور کہلاتا ہے, یہ بلوائی بن جانا, وہاں جلانا, نعرے بازی کرنا, آڈیوز ویڈیوز یہ ساری موجود ہیں. چاہے گورنمنٹ نے بین لگایا ہے سوشل میڈیا پہ کہ تھوڑی یہ ہیٹ کم ہو اور ہیٹ بھی نہ بڑھے تو تھوڑا سکون ہو, لیکن یہ لوگ نہیں ہٹ رہے. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ری تھنک کرنا چاہیے. کیسز تو بنتے ہیں. اب آج دیکھیں کہ وہی مظفر عباسی جو نواز شریف اور مریم نواز کو پراسیکیوٹ کر رہے تھے اس وقت, آج وہ عمران خان کے خلاف تھے. وہ اپنا بھی کام کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے. ٹھیک ہے. حافظ طاہر اشرفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا, آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی. آیا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. اب ظاہر ہے حالات کنٹرول کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو احتجاج کی آڑ میں جس طرح سے انتشار پھیلایا گیا اور عمارتوں کو جلایا گیا, جو کچھ آپ کے سامنے آیا ہوا, اب اس ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے الفاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے صورتحال کس طرف آپ کو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. ساتھ ہی ایک اور ضمنی سوال, اس میں جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اب اس ساری صورتحال؟ دیکھیں سیاسی مستقبل تو جو ایک فضا بن رہی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ اس طرح کی بن رہی ہے کہ شاید کل عدم قرار دے دیا جائے. اس پہ میں بعد میں بات کروں گا کہ وہ اگر ہوگا تو کیا ہوگا. سب سے پہلے تو مجھے مذمت کرنے دیں, یہ جو مناظر کل بھی ہم نے ذکر تو کیا تھا اس کا, لیکن یہ جو مناظر ہم نے دیکھے جس طرح سے لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کے لوٹ مار اس کے بعد جلایا گیا, وہ بڑے تکلیف دہ مناظر ہیں. دعا بنیادی طور پہ بھرم ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے, وہ جب بھرم ٹوٹ جاتا ہے نا تو پھر وہ گڑبڑ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. بہرحال حکمت عملی ہے تو ٹھیک ہے, جو فیصلہ ساز ہیں وہ بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں شاید اس طرح سے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ چیزیں ایک دن میں خراب نہیں ہوا کرتی, یہ ٹائم لگتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا اس ملک میں کوئی پرامن احتجاج کے نتیجے میں کوئی چیزیں مان لی گئی ہوں, حکومت کسی سربراہ نے استعفیٰ دے دیا ہو, حکومتیں تبدیل ہو گئی ہوں کہ پتہ لگے جی اتنے لوگ آ گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا جواز ختم ہو گیا. اس طرح نہیں ہوتا.
مطلب یہ اور ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہ جرمنی کے ایک وائس چانسلر تھے، وہ صوبائی الیکشن ہارنا شروع ہو گئی ان کی پارٹی، کوئی چوتھا جب ہاری تو اس کے بعد انہوں نے فریش مینڈیٹ کے لیے چلے گئے کہ اگر میں چیک تو کروں کہ صرف یہ وہ جو ہماری لوکل لیڈرشپ ہے اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے یا ہم سے واقعی ہماری مقبولیت بھی ختم ہو گئی، تاکہ ہم فریش مینڈیٹ لے کے آ جائیں۔ وہ مہذب معاشروں میں ہوا کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کرتا۔ بہت افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ درمیان میں بے شمار موقع ایسے آئے کہ چیزیں ٹھیک کی جا سکتی تھیں، چیزیں ٹھیک ہو سکتی تھیں، لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ جب ضد ہو جاتی ہے۔ اپنے دور میں عمران خان صاحب بہت ضدی تھے، بہت سی چیزیں جو انہیں مان جانی چاہیے تھی نہیں مانتے تھے۔ اس دور میں اب چونکہ یہ گورنمنٹ آ گئی، وہ ایک مان جاتا تھا، دو انکار کر دیتے تھے کہ نہیں۔ وہ ایک راستہ تھا، مذاکرات کا راستہ تھا، بات چیت کا راستہ تھا۔ آپ وہ اسمبلی میں واپس جانے کے لیے بھی پی ٹی آئی تیار تھی، چیزیں یہاں تک نہ جاتی۔ ٹھیک ہے کل عدم ہو جائے گی، ختم ہو جائے پارٹی، جو کہ ہوا نہیں کرتا۔ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ چیزیں کنٹرول آپ کر بھی لیں گے تو چیزیں اس طرح سے کنٹرول نہیں ہوں گی جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ ایسا آپ نے گڑبڑ پیدا کر دی ہے اس معاشرے میں کہ وہ اب آرام سے اور آسانی سے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں مناظر اس کے بعد جس طرح سے احتجاج ہو رہا ہے۔ آپ کو فوج طلب کرنا پڑ رہی ہے پنجاب میں، کے پی اور اسلام آباد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے امن و امان کی صورتحال کے لیے۔ مطلب آپ نے پولیس، اور اس کا مطلب ہے کہ رینجرز کی ریٹ تو آلریڈی ختم ہو گئی بھی ہے نا، کہ وہ تو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ بھی بڑا خطرناک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں مزید کو اس طرح کے مناظر ہم دیکھنے سے بچ جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی جو نیچے کی لیڈرشپ ہے اسے اپنے لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ احتجاج کرو، لیکن یہ احتجاج کا طریقہ نہیں ہے جس طرف تم چل پڑے ہو۔ یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے بھی تباہی کا راستہ ہے۔ اور یہ اس کو کنٹرول کرتے کرتے مجھے مطلب خدشہ ہے کہ نقصان اتنا ہو جائے گا کہ شاید اس کو پورا کرتے کرتے ہمیں پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگ جائیں گی۔ میں مہینوں سالوں کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ پہلے ہی اتنا بگاڑ ہو چکا ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وہ بہت بگاڑ کے بعد پہنچے ہیں۔ اب یہاں سے آگے میرے خیال میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، ان کو اب بھی وقت ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، بڑے تحمل سے فیصلے کریں۔ کوئی نی جرک ری ایکشن جہاں سے بھی ہوگا، وہ چاہے کہ کسی پولیٹیکل، آپ سمجھتے ہیں یہ سٹیک ہولڈرز ابھی بھی مل کر بیٹھ کر نہیں، میں تو کہہ نہیں رہا بیٹھیں، میں تو حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ میں تو آپ کو پتا ہے اس چیز کا قائل ہوں کہ یہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر بھی ملیں گے تو کھڑے ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پہ سوچیں گے تو اس کے بعد ان کو سمجھ آئے گی نا کہ ہم نے ہاں کہیں بیٹھ کے بات بھی کرنی ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جانا ہے۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پہ مجھے صرف ایک اعتراض ہے، جی، وہ جو 9 مئی کو سیاہ باب انہوں نے کہہ دیا، ایسا مطلب ہے کہ میں اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کر لوں۔ اچھا، آپ کی 9 مئی کو برتھ ڈے یہ بڑی جاتی ہے، بس چلیں جی، میرا صرف یہ احتجاج ہے۔ آپ کو ہماری طرف سے اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ایکسپرٹس پروگرام کی طرف سے آپ کو ہیپی برتھ ڈے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی زندگی دے۔ چلیں جی، حافظ طاہر صاحب، کس طرح سے آپ اب حالات دیکھ رہے ہیں سیاسی مستقبل؟ کیا خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی معاملات عمران خان کی نااہلی کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو احتجاج کے نام پر جس طرح کا انتشار پھیلایا گیا، عمارتوں کو نقصان، اور ابھی تک یہ احتجاج جاری ہے، آلدو چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں یہ کچھ شر پسند عناصر ہیں، لیکن آڈیوز جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں، تصویریں جن کا ذکر عامر صاحب بھی کر رہے تھے، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں حالات کس طرف جاتے ہوئے حافظ طاہر صاحب؟ اور یہ جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس کو آپ کس طرح سے لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کیا کہیں، کس سے شکوہ کریں، کس سے شکایت؟ یہ باب سیاہ نہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین ایک ایسا دھبا لگا ہے کل، جو نہ انشاءاللہ کبھی پھر دوبارہ مستقبل میں ہوگا، نہ ماضی میں تھا۔
देखें, तारीख इंसाफ के हमारे दोस्त अगर ये कहें कि हम इससे बरीउल जुम्मा है, तो इससे बड़ी किज़ब बयानी नहीं हो सकती। कोर कमांडर हाउस की तरफ चलो, किसके नारे लगे, किसने कहा, कौन वहां रहा, क्या हुआ, सारा सामने है। ये ठीक बात है कि जब लोग निकलते हैं तो लीडर का काम होता है उनको कंट्रोल करना, आवाम जज्बाती होती है, लेकिन हमने कल देखा कि किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। कल तो दहशतगर्दों ने मेरे GHQ पे हमला किया था, तो मैं उन खुश नसीबों में हूँ, मुझे फख्र है इस बात पे कि मैं भी अपना सीना सामने रख के उस वक्त GHQ गया था, क्योंकि मैं उस जो बातचीत यहाँ उस कमेटी का हिस्सा था या उसका मेंबर था। तो मुझे फख्र है, आज तक फख्र है कि मैं अपने GHQ के लिए अपना सीना तान कर वहाँ खड़ा हुआ कि मैं पहले गोली खाऊंगा, मेरा फौजी बाद में खाएगा। लेकिन कल जो कुछ हो रहा था, मेरे फौजी ने कल जिस अंदाज से कुर्बानी दी है, और मेरी फौज और उसकी क़यादत ने, बिलखुसूस मैं समझता हूँ सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने जिस अंदाज से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। क्या अगर वहाँ पर खड़े जो गार्ड थे कोर कमांडर हाउस पे या GHQ पे, अगर खुदा न खास्ता वो फायर खोल देते तो क्या होता? अगर वो आगे से खड़े हो जाते तो क्या होता? लेकिन नहीं, फौज ने कुर्बानी दी है कल, और उन्होंने ये साबित किया कि ये लोग जो बेचारे किसी बहकावे में हैं, जज्बात में हैं, जिस हालत में भी हैं, ये पाकिस्तानी है और हम इनको पाकिस्तानी समझते हैं। दुख की बात ये है कि आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट उनके वकील ने पढ़ी, कहीं पे उनके वकील ने ये बात कही कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये तोड़ फोड़ बंद करो, ये मार ताड़ बंद करो, ये इमारतों को जलाना बंद करें। आप एक लीडर हैं, आप एक कौमी पार्टी के लीडर हैं, आपका और पहली बार ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस जल गया, GHQ के ऊपर जो है जाके धावा बोल दिया, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। वो तो खैर रूटीन में होता रहता है। हाँ बिल्कुल, ये गाड़ियां तो पुलिस की जलाना वो तो मुद्दत से हम देख रहे हैं, ये नहीं देखे हमने मनाजर। मेरा इसमें मुझे नहीं पता, मैं मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मुझे तो नजर कहीं नहीं आई, ना GHQ के सामने पुलिस नजर आई, ना मुझे कोर कमांडर हाउस के करीब पुलिस नजर आई। मैं निगरान हुकूमत से ये भी सवाल, कोर कमांडर हाउस तो DIG भी जख्मी हुआ लाहौर का जाके, वो उन्होंने तो छोड़ा ही कोई नहीं, वो तो आए थे अपने बिल्कुल इसी कि जी ये कोई दुश्मन मुल्क के इदारे हैं। बात यह है, अगर मुझे सिर्फ बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने ये किया है वो कोई भी है, ट्रायल करें, उनको ओपन जो है कोर्ट लगाएं, और तारीख में ये दोबारा, ये कोई पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम ये हौसला था हमारी फौज का, हमारे सिपह सलार का और हमारी क़यादत का कि उन्होंने, फौजी क़यादत का, जो उन्होंने अपने घर को जलवा लिए लेकिन बर्दाश्त किया उन्होंने। ये इमारतें अजमत की अलामत होती हैं, ये इमारतें किसी मुल्क की शान होती हैं। ये नहीं है कि ये कोर कमांडर हाउस है, ये पाकिस्तान के एक इमारत है, एक अजमत की निशानी है। GHQ पाकिस्तान की एक अजमत की निशानी है, और तारीख इंसाफ को क़यादत जो समझती है कि यार नहीं ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो गई है, उनको आगे आना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए खुल के कि भाई ये जो सारा कुछ है ये नाकाबिले कबूल है। और इमरान खान साहब, मुझे आप बताइए, इस मुल्क के अंदर जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए, यूसुफ रजा गिलानी गिरफ्तार हुए, आसिफ जरदारी, उनकी बहन मरियम नवाज, क्या किसी ने इस तरह किया जो कुछ ये हो रहा है? यानी इमरान खान साहब अगर सियासत करती है पाकिस्तान में, आप लोग मैं कभी नहीं, आसन इकबाल मैं हलफ देता हूँ, हालांकि मेरा उनसे इतना ताल्लुक नहीं, उनकी वालदा से जरूर एक अकीदत है कि करप्शन तो दूर की बात, करीब से भी नहीं गुजरा होगा। क्या राना सनाउल्लाह ने हीरो 14 किलो रखी थी अपनी गाड़ी के अंदर, जाहिर खाकाना बाजी, सबको आपने अंदर डाला, सबकी आपने तस्लीम की, लेकिन आपकी बारी आई है तो आपने पूरे मुल्क को आग लगवा दी है। और अभी तक देखे, मुझे बड़ा ये यकीन था कि आज खान साहब का कोई पैगाम आएगा कि भाई ये गिराओ जलाओ बंद करो, पुरअमन मुजाहरा करो, ये वो आपको कहीं नहीं मिला। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सारे अमल के अंदर वो बरीउल जुम्मा हो जाएंगे? सूरत बरीउल जुम्मा वो नहीं होंगे जब तक वो एक वाज़ेह स्टैंड नहीं लेते, जब तक जहाँ तक बात है, ना हम कल कहते सियासी जमात को जो है पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की नाली आज मैं आपको बता दूं कि ये आप फिर
सख्त जान ने बड़ी तहकीक की है, पूरी दुनिया के उलमा से मशवरा किया है। इमरान खान साहब की अहली के लिए एक केस काफी है, वो जो उन्होंने 2 निकाह किए हैं। उस केस के अंदर दुनिया की कोई ताकत जो है इमरान खान साहब को सजा से नहीं बचा सकती। अगर जज साहब अप्रोच हो जाएं और वो माफ कर दें या वैसे ही माफ कर दें, कोई रहम दिल जज हो, तो बस ये जज का इख्तियार है। गवाहों को भी सजा होगी, उसमें निकाह खान को भी सजा होगी और उसमें खान साहब को भी सजा होगी। ये तो पता नहीं है मौजूदा हुकूमत ऐसे अपने ऊपर क्यों एक ट्रायल जो है ये फेयर ट्रायल दें खान साहब को। ये जो 2 निकाह वाला है, खान साहब तो इसमें ही नहीं बच सकते ना अहली से, बाकी तो छोड़ दें आप सारा। तो इतना कुछ है। और ये अलकादिर वाला जो मामला है, ये बाकी मामला है, सिर्फ गुजारिश नहीं है कि इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, इसी के ऊपर आपने हुकूमत की है। क्या जिस वक्त मैं आज एक और बात, मुझे 1 मिनट दुआ दे दो। जी जी। अगर मैं आज ये भी बताना चाहता हूँ, उस वक्त की फौज खड़ी हुई थी, अगर जनरल बाजवा ना खड़े होते उस वक्त जिस वक्त तारीख लब्बैक वाले वजीराबाद में, तो खान साहब तो कह रहे थे इनको गोलियां मारे। लोगों को आप कहते हैं गोलियां मारे कि ये एहतजाज कर रहे हैं और इनसे ताकत से निपटे। गोलियों से मुराद है कि ताकत से निपटे। फौज के पास डंडा नहीं होता, आंसू गैस नहीं होती, फौज के पास बंदूक होती है। अपने लोगों को आप कहते हैं कि जाके जो है वो आप चढ़ाई कर दें। ये कौन सा कानून है? उस वक्त भी हमारी फौज जो थी उसने कहा कि नहीं, हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे। इस तरह कल रात जो है हमारी फौज ने जो है अपने लोगों पर गोली नहीं चलाई, अपने लोगों पर डंडा नहीं बरसाया। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी फौज को, उसके सिपहसालार और उसकी क़यादत को। और इन रवैयों की मजम्मत नहीं है, कौम को उठ खड़ा होना चाहिए। और ये मुतालबा करना, अमली तौर पर हम देखना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये सारे काम किए हैं उनको, उनके ऊपर कोई मसलहत इख्तियार न की जाए। सियासी लड़ाई लड़ी जाती है, पुलिस के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन आप देखें जब ये ज़मान पार्क में हुआ, हमारा हमने उसके ऊपर भी हालांकि बात करनी चाहिए थी। पुलिस की हमारी फोर्स है, लेकिन हमने कहा ये होता रहता है। ये जो कुछ किया है ये ना कभी पहले हुआ है, और अगर हम चाहते हैं कि आइंदा भी ना हो तो फिर आपको इक़दामात लेने होंगे। सही है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। और ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह मजम्मत की दीगर एक्सपर्ट्स ने भी, जाहिर है आप एहतजाज करें, एहतजाज करने का आपका हक है, लेकिन एहतजाज की आड़ में आप फ़ौज जैसे इदारे और वो जो तनसीबात हैं जो आपकी ही अपनी हैं, आप उनको तबाह नहीं कर सकते, ना उनको जला सकते हैं। अभी खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर भी इस सूरत हाल के मुताबिक ही, ज़ाहिर है एक बड़ा, वो कह रहे हैं कौम से खिताब करेंगे, वो आज हो सकता है या कल, अभी तक कोई फाइनल डेट या टाइम नहीं आया, लेकिन ये अहम खबर है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आएंगे ज़ाहिर है हम इस सारे मौजू पर ही बात करेंगे और आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि एहतजाज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बेहतर हिकमत अमली क्या हो सकती थी। और इस वक्त जो हम बात करें कि PTI का सियासी मुस्तकबिल, ये ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है, इस पर हम फैसल साहब और इलियास साहब का भी कॉमेंट लेंगे और दीगर एक्सपर्ट्स के सामने भी हम बेहतर हिकमत अमली के हवाले से सवाल रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम है नाज़रीन। ज़ाहिर है हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद ओवरऑल सिचुएशन है और ISPR की प्रेस रिलीज़ है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का क्या सियासी मुस्तकबिल हो सकता है और हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। फैसल साहब, चूँकि हम ब्रेक लेनी पड़ी, ब्रेक पे चले गए, यही सवाल आपसे, ये जो कोर कमांडर हाउस पर ये जो एहतजाज हुआ और उस हमले के बाद हुकूमत और ISPR का अस्करी क़यादत का शदीद रद्दअमल सामने आया, आप इस बयान को कैसे देखते हैं और आपकी नज़र में अब क्या सियासी मुस्तकबिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। किसने तैयार किया था इमरान खान साहब को? कल जो कुछ इमरान खान साहब ने किया है, ये वो काम किया है इमरान खान साहब ने जो अभिनंदन था, पता नहीं कौन सा नंदन था, वो जो पाकिस्तान में करने आया था और नहीं कर सका। आवाज ही नहीं आ रही। इमरान खान साहब ने वो काम किया है जो मोदी भारत में बैठ के करना चाहता है, लेकिन उसको सोच के जो है वो लर्जा तारी हो जाता है। जब आप किसी मुल्क के GHQ पर और उसकी हाई कमान की राइज गाँव पे हमला कर दें तो उस फौज की वो आखिरी यानी कि शिकस्त के लम्हात होते हैं जब आपने हमला करते। इमरान खान ने वो काम किया है। किसी भी जमात को दहशतगर्द करार देने के लिए जो म्यारात हो सकते हैं, बहैसियत
ایک لیڈر اور بحیثیت ایک جماعت کے عمران خان اور تحریک انصاف اس پر پورے اترے ہیں. اب کوئی رعایت کی تو بات ہونی نہیں چاہیے نا. آج آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ رعایت کی تو پھر یہ سمجھنا کہ عمران خان صاحب اپنی روش تبدیل کر لیں گے یا اس سے وابستگان جو ہیں تحریک انصاف کے وہ لوگ روش تبدیل کر لیں گے تو پھر آپ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سیاسی غلطی کریں گے. آپ ایک بہت بڑی سیاسی نہیں، اب تو بات سیاست کی ختم ہو گئی ہے، آپ ایک بہت بڑی عسکری غلطی کریں گے. یہ فوجی اور دفاعی حکمت عملی کے خلاف ہوگا اگر آپ عمران خان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی رعایت کرتے ہیں. تو ISPR نے جو آج باتیں کہی ہیں یہ تو ساری باتیں ہم نے کل ہی کر دی تھی، آپ تو گواہ ہیں نا. لیکن بات یہ ہے کہ جس گروہ نے کل ہنگامہ آرائی کی آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، بالکل کریں، لیکن پہلے جو آپ نے ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس گروہ کے جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. جس گروہ کی تشکیل جن کے جو سہولت کار ہیں، جنہوں نے یہ گروہ تشکیل دیا آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے، آپ ان کو بھی عبرت بنائیں، آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کریں تاکہ آئندہ کوئی ہمت نہ کر سکے اس طرح کا اس ملک کے اندر گروہ پیدا کرنا. یہ کوئی ڈھکے چھپے لوگ نہیں ہیں، یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اور لگا دیں عمران خان کی تصویر اسٹیبلشمنٹ کے سارے دفاتر کے اندر گیٹ کے اوپر کہ آئندہ اس مینٹلٹی اور ذہنیت کے آدمی سے جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ احتیاط کرنی ہے. آئندہ اس سوچ کے لوگوں کو جو ہے نا ہم نے اس ملک میں جو ہے نا وہ طاقتور نہیں کرنا یا طاقتور نہیں ہونے دینا ہے. یہ جو ISPR کا بیان ہے اب بات سے بیان کی تو نہیں ہے نا. ابھی آپ بتائیں نا آج کیا کارروائی ہوئی، کیا کارروائی اور بچا کیا ہے کہ ابھی بھی اگر ہم اور آپ بیٹھ کے بات کریں کہ کچھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا حکمت عملی ہوگی، سیاسی مستقبل کیا ہے، کیا یہ سیاست ہو رہی ہے؟ ہم عمران خان کے اور تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پہ بیٹھ کے بات کریں. یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ سیاست تھی؟ کیا ہے یہ سیاست؟ کیا یہ دہشت گردی ہے؟ دہشت گردی کے اس کا جواب آپ سیاسی مسئلے سے تلاش نہیں کر سکتے. آپ کو انتساب دہشت گردی کی عدالتیں بنائیں جیسے کراچی میں آپ نے بنائی تھی، سرسری سماعت کی عدالتیں بنائیں جیسے آپ نے کراچی میں بنائی تھی، فوجی عدالتیں بنائیں جیسے آپ نے کراچی میں بنائی تھی، وہی مقدمہ چلائیں، اسی طرح کی کارروائی کریں جو آپ نے جو کیا تھا. اور میں ایک تھوڑا سا دعا بہت ہی محتاط الفاظوں میں احتیاط کے ساتھ جو ہے نا ریاست سے شکوہ بھی کرنا چاہتا ہوں. محتاط اس لیے کہ ہم تو آپ کو پتہ ہے کراچی والے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں. ان حالات میں آپ کو پتہ ہم تو پاپ کارن کھا رہے تھے، ہم کئی دنوں سے بول رہے ہیں ہم تو صرف پاپ کارن کھا رہے اسی لیے پاپ کارن کھا رہے تھے. آپ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے نا پاپ کارن کیوں کھا رہے ہو، اسی لیے پاپ کارن کھا رہے تھے. بڑوں لوگوں کی لڑائی ہمارا پاپ کارن کھانا ہی صحیح تھا. اس پاپ کارن کھانے میں ہم دیکھ رہے تھے پورے پاکستان میں کوئی ٹھاکر نہیں تھا، کوئی ایک ٹھاکر نظر نہیں آیا جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گریبان سے پکڑ کے لے کے جاتا اور بناتا ان کو بھی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کا ڈسٹریبیوٹر، اور وہ آ کے بانٹتے ہیں. آپ کسی لاہور پریس کلب میں یا اسلام آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے بولتے ہیں کہ اب ہم طے کریں گے کہ حب الوطنی کیا. ہم جو ہے عمران خان سے جو ہے نا وہ اظہار لا تعلقی کرتے ہیں. عمران خان جو ہے وہ دہشت گرد ہے، عمران خان جو ہے را کے ایجنڈے پر کام کرتا ہے، عمران خان جو کوئی نہیں ملا. کیوں نہیں ملا بھائی؟ تو یہ فرق ہوگا تو پھر لوگ سوال اٹھائیں گے. یہ ملک کی ریاست کو سوچنا ہوگا. ان سوالات کو آپ غیر اہم نہ سمجھیں، اس بنیاد پہ نظر انداز نہیں کریں ان سوالات کو کہ یہ ایسی جگہ سے بات کی جا رہی ہے کہ جن کو ہم نے کسی گنتی میں گنتی نہیں ہے، جن کے لوگوں کو تو ہم پورا گننے کو بھی تیار نہیں ہے، اس لیے وہاں سے بات ہو رہی ہے. تو نہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں کے سوالات ہیں، ان سوالات پہ غور کرنا ہوگا ریاست کو. نہیں کریں گے یہ نقصان ہوگا، ہم سب کا نقصان ہوگا، ملک کا نقصان ہوگا. ٹھیک جی الیاس صاحب، اور کتنا نقصان ہوگا اور آپ ISPR کے بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جو صورتحال ہے اور نقصان کے مزید نقصان ہونا کیا رہ گیا. اب تو جو مذاکرات کے لیے شروع ہوا تھا سلسلہ وہ سب چیزیں بھول گئے، الیکشن بھول گئے. لیکن کل کا جو واقعہ ہے ساری یعنی کہ قوم اس پر بڑی پریشان ہے اور افسوس کر رہے ہیں کہ جی اس طرح کا واقعہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جی جس طرح کی حملہ کیا اور جس طرح ان کو
پلان کر کے کیا گیا. اور جس طرح فوجی جو ایک ہمارا منظم اور سب سے یعنی کہ جو بات ماد ادارہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے, اور اس پر ان کے یعنی کہ فوجیوں پر حملہ کیا گیا, اور انہوں نے یہ دیکھیں کہ ہم کینٹ کے علاقے میں دیکھ رہے تھے کہ جس طرح کیا گیا, پتھراؤ کر رہے ہیں, کچھ اس طرح کر رہے ہیں, چیزیں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, تو اس میں یہ کیا ہے؟ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. لیکن مجال ہے جس طرح کہہ رہے کہ بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, آگے سے کچھ نہیں اس طرح بات کی, کیونکہ اپنے وہ پاکستانی لوگوں پر تو کبھی اس طرح نہیں حملہ کرتے. تو وہ بہرحال یہ جو کیا گیا, نہ ان کی کوئی قیادت آئی, بلکہ قیادت اشتعال دلانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ جی اس طرح تو نہیں کوئی ہوتا زبردستی کر کے. اگر وہ چاہتے تو تھوڑی دیر میں سیدھا کر دیتے سب کو, لیکن نہیں, اس طرح نہیں کیا گیا, کیونکہ پاکستانی ہیں, سارے لوگ ہیں, نہ کوئی مخالف ہیں, بلکہ ان کو سمجھ کسی کو نہیں آئی, نہ ان کی قیادت کو یہ آئی سمجھ, نہ انہوں نے کوئی تردید اس طرح کی. بہرحال یہ ہے کہ جس طرح جو ہم پہلے ایک لے رہے تھے کہ خان صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس پر ہم مذمت کر رہے تھے کہ اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ تو الٹا سارا چلا دیا, سارا مسئلہ ہی خراب کر دیا. اور یہ ہے کہ ان کو چاہیے حالات مزید سنبھالنے کی بجائے خراب کیے, اور یہ ابھی تک دیکھیں اسی طرح کر رہے تھے. کل بھی سنبھل سکتے تھے سارے حالات وغیرہ, پولیس سمجھا سکتی تھی, روک سکتی تھی, ریاست کو چاہیے تھا بالکل ان کو روکتے, لوگوں کو پکڑتے اس کو, لیکن اس وقت کچھ نہیں کیا گیا. لیکن اب جو صورتحال ہے کنٹرول کرنے کے لیے, جیسے یہ وہ لوگ بھی دیکھیں جو شہری پریشان ہو رہے ہیں, جن کا سارا مسئلہ خراب ہو گیا, جو دیہڑی دار بندہ ہے وہ اس کا سارا مسئلہ خراب ہو گیا. یہ صرف 2, 4, 5, 10% لوگوں کے لیے نہیں, لوگ بہت متاثر ہو گئے ہیں. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. ایسا صاحب تھوڑا سا اگر ہم آگے بڑھ کر بات کریں, اور خاص طور پر کیونکہ ابھی بھی یہ مظاہرے جاری ہیں, خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ راول پنڈی میں جیسے شام ہوئی ہے, فیض آباد کے مقام پر ایک بار پھر مشتعل مظاہرین وہاں پہنچے ہیں اور پرتشدد مظاہرے جاری ہیں. شام ہوتے ان کی زیادہ تعداد میں بڑھنی شروع ہو گئی. خیبر پختونخوا سے بھی یہ خبریں ہیں, پولیس چوکی کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے آگ لگا دی ہے. آپ کے خیال میں جو میرا سوال ہے, اب کیا بہتر اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ احتجاج کرنا ظاہر ہے ان کا بنیادی حق ہے, لیکن کیا بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور اس وقت جس طرح کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی واضح الفاظ میں کہنا چاہیے تھا کہ پرتشدد مظاہروں سے باز رہیں, لیکن جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے اب ان کی کیا ذمہ داری پڑتی ہے؟ ابھی تک کوئی واضح پیغام ان کی طرف سے کارکنوں کو نہیں آیا. ہاں نہیں, وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ جی یہ ہم تو پرم احتجاج چاہتے تھے, یہ ہم نے نہیں کیا, کوئی اور آ کے کر گیا, یہ بات تو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک نہیں کہا کارکنوں سے کہ بھئی پرامن رہیں, احتجاج کریں, وہ آپ کا رائٹ ہے. اس طرح کی بات تو ابھی تک کم از کم نہیں سنائی دی, یا کہیں ہم نے دیکھی ہو یا پڑھی ہو. یہ بات اپنی جگہ درست ہے چیزیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا, یہ مطلب شاید ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑی آسانی سے اب اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا, اور شاید کل ایک نیا دن ہوگا اور بالکل سڑکیں خالی ہو جائیں گی, کوئی مظاہرے میں نہیں آئے گا. یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے اب بڑا محنت کرنی پڑے گی. دعا ریاست چونکہ ماں کے جیسی ہوتی ہے, ریاست نے یہ کوشش بھی کرنی ہوتی ہے نا کہ وہ لاشیں نہ گریں, کیونکہ وہ اپنے بچوں کی لاشیں تو نہیں دیکھ سکتی نا ریاست. تو اس لیے ریاست ذرا مشکل میں پڑ جاتی ہے ان معاملوں میں. یہ جو ISPR کی آپ اس کی پریس ریلیز کا حوالہ دے رہی ہیں, اس میں تحمل اور کیا ہے, مطلب روکا گیا نا کہ یار ان کو مطلب کچھ کہا گیا خدا نخواستہ. اور جو حافظ صاحب بات کر رہے تھے کہ فوجی کے ہاتھ میں تو بندوق ہوتی ہے سر, ڈنڈا تو نہیں ہوتا, نہ وہ پتھر اٹھا کے مار سکتا ہے. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا مطلب سمجھا جا رہا ہے کہ جی ہاں نو ڈاؤٹ ہم آرام سے کل اس کو کنٹرول کر لیں گے اور اس کے بعد پرسوں سے آپ کو نظر آئے گا جی ہر چیز ٹھیک ہو گئی. یہ تو ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے اس کے لیے بڑی حکمت سے, بڑے تدبر سے, بڑے سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی بنانے کی, کیونکہ نیجک جو فیصلے ہوتے ہیں نا, جو فوری کر لیے جاتے ہیں کسی غصے میں یا کسی ریئیکشن میں, وہ ہمیشہ نقصان پہنچایا کرتے ہیں. میں ذرا جاتے جاتے ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, ہم بڑے عرصے سے کہتے رہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کریں, آپ نے نہیں کیا, اب آپ کو بند کرنا پڑ گیا, اور وہ پی ٹی اے کہہ رہی جی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا. آپ کو اندازہ ہے وہ دیہڑی دار مزدور کی تو بات ہو گئی کہ وہ بیچارہ کیا کما رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے نوجوان وابستہ ہیں اس کے ساتھ جن کا روزگار جڑا ہوا ہے, بالکل وہ کتنی مشکل سے گزر رہے ہیں. مطلب وہ بے شمار تو ایسے ہوں گے نا جن کے گھر میں کھانا ان کی اس کمائی سے بنتا ہوگا, ان کی ٹرانزیکشنز رکی ہوئی ہیں.
تو خدا کے لیے کچھ اس طرح کی مطلب اب وقت ہے، میں تو کہتا ہوں اسی بہانے یہ اس کو ریگولیٹ بھی کر لیں سوشل میڈیا کو بھی، ٹائم ایسا ہے اس آگے بڑھے۔ اب اس وقت کون اعتراض کرے گا یا احتجاج کرے گا؟ تو ان چیزوں کو ظاہر ہے جب ہم فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی بند کر دو بس، چونکہ وہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے اس لیے بند کر دو، بجائے اس کے کہ اس جھوٹ کا مقابلہ کسی سچ کے ساتھ کیا جائے، کوئی سچ پھیلا کے کیا جائے۔ حل ہر چیز کا یہ ہوتا ہے کہ جی بند کر دو، تو بند کرنا چیزوں کا حل نہیں ہوتا، وہ نقصان زیادہ پہنچا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریگولیٹ کر لینا چاہیے، اور یہ وقت ہے کہ اگر آپ ریگولیٹ کر لیں، کیونکہ بند کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور واقعی بہت سے لوگوں کا کاروبار روزگار ڈیجیٹلی اب تو ظاہر ہے دنیا اس پہ چل رہی ہے، اور ہم بھی کافی حد تک اس سے مستفید ہوتے ہیں، تو اس سے جڑا ہے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال ہم رکھیں گے، دیگر ایکسپرٹس کی ہم رائے لیں گے۔